الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہوتا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہو، کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تشریعی نظام بنایا ہے، ایک تکوینی نظام بنایا ہے. تشریعی نظام کے اندر مجھے اور آپ کو ایک حد تک اختیار دے دیا گیا ہے. ہم ہدایت کو قبول کریں، ہم نیکی کا کام کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، یا خدا نخواستہ ہم دوسری طرف جائیں، کوئی کفر کرے، کوئی نافرمانی کرے، کوئی فسق کرے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غیر ضروری سمجھے یا اس کا انکار کرے. اس کا اختیار دے دیا گیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. جو ظلم کریں گے ان کے لیے عذاب ہوگا، لیکن دنیا میں بہرحال اختیار دے دیا گیا. تو تشریعی نظام کے اندر ایک حد تک آپ کو اختیار دیا گیا ہے. تکوینی نظام میں آپ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے. آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ کو صحت کب تک رہے گی، آپ کے اوپر بیماری کب آئے گی، آپ کے اوپر مالی اعتبار سے پریشانی تنگی کب آئے گی اور کب دور ہوگی، کوئی غم، کوئی حسرت، کوئی پریشانی، کوئی افسوس یا کوئی خوشی اور کوئی خوشگواری وہ کب ملے گی، کہ کیسے ملے گی، کتنی ملے گی، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. یہ تکوینی نظام ہے. تکوینی نظام میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، آپ کی تدبیریں کام نہیں آئیں گی. تشریعی نظام میں آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا. اس تمہید کو سمجھنے کے بعد ہم جو کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ اور رزلٹ کتنا آئے گا، کیا آئے گا، کیسا آئے گا، اس کی بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ تشریعی نظام میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں جو کرنے کو کہا جا رہا ہے اس وقت، آپ اس کام کو کریں. اچھا، میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم پوری دنیا کا رخ تو نہیں موڑ سکتے، تو صرف اکیلے تمہارے کرنے سے کیا چینج آ جائے گا، کیا فرق ہو جائے گا؟ دوڑ کر، چھلانگ مار کر وہ رزلٹ اور نتیجے پہ پہنچ جائے. تشریعی اعتبار سے آپ کو جو کرنے کو کہا گیا ہے آپ اس کو کریں. تکوینی اعتبار سے نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا وہ اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ خود کرے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو دکانداری کرنی ہے اور اس دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے. تشریعی اعتبار سے حکم آ گیا ہے کہ بھئی نماز کے لیے چلو. اب اس کو یہ حکم پورا کرنا چاہیے. اس وقت 10 گاہک کھڑے ہیں اور وہ تشریعی اعتبار سے جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد آنا، اور نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. بظاہر یہ ہوگا کہ وہ گاہک چلے جائیں گے، کسی اور دکان سے چیز لے لیں گے اور اس کے پاس نہیں آئیں گے. پھر تو اگر وہ 10 گاہکوں کو سامان دیتا تو شاید اس کو 2000 5000 جو بھی منافع ہو جاتا، وہ اب اس کا ہو گیا نقصان، اور وہ دوسرے دکانداروں نے کما لیے اور اس کے گاہک چلے گئے. لیکن ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی گاہک اس کے یہ کہنے سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں
وہ بھی نماز پڑھنے چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی اور کام پہ چلے جائیں، بعد میں اس سے خرید لیں، ہو سکتا ہے وہ واپس کبھی بھی نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اچھا گاہک بھیج دے جو ان 10 کے مقابلے میں زیادہ خیر برکت والا ہو۔ تو نتیجے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تشریعی حکم کو پورا کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کریں۔ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ آپ کو جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ اس کام کو سمجھ کر کریں کہ کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ورنہ دنیا میں اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے کرنے سے چیزیں ہوتی، ایسے سرجن لوگوں نے دیکھے ہیں، آنکھوں کے کامیاب آپریشن کرنے والے، اور ان کا اپنا بیٹا اندھا ہے، ایک ہی بیٹا وہ بھی اندھا۔ سرجن صاحب کا حال یہ ہے کہ 2 3 مہینے پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی ہے مریض کو، اتنا رش مریضوں کا، اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اپنا بیٹا اندھا ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو پتہ چلا کہ میرے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ ہمارا جو دوسرا بچہ ہے، اس کی باری پر جو ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر، وہ بڑی ماہر ہیں بھائی، اس وقت ان کی فیس پتہ نہیں کہ 1500 روپے تھی، اب تو اور زیادہ ہو گئی ہوگی، صرف چیک کرانے کی فیس۔ تو ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں اولادیں ہوتی ہیں، اور لوگ ان ڈاکٹر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ ڈیلیوری ہو، اور ان خاتون کے اپنے اولاد نہیں ہے۔ بتائیے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے ایک خبر اخباروں میں آئی ہوئی تھی، کسی نے پڑھی ہو، سنی ہو شاید، غالباً لاہور میں کہ کہاں پر، ایک بڑے سائیکالوجسٹ تھے، لوگوں کی دماغی الجھنیں، پریشانیاں جو لوگوں سے جرم کروا دیتی ہیں، بندہ کسی پریشانی کو سوچتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو جان سے مار دیتا ہے، یا اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، یا کسی کی چیزیں توڑ دیتا ہے جا کے، تو ایسے لوگوں کو سائیکالوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی اچھی اچھی فیسیں ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ہمیں جانا پڑے، لیکن سنا ہے جو لوگ اپنے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں تو بڑی فیس ہوتی ہے ان کی۔ یہاں قائد آباد پہ بھی ہے نفسیاتی اسپتال، کیا پتہ نہیں کس نام سے، تو وہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے، اور ان کی بیٹی جو تھی وہ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، پتہ نہیں کون سی اس نے ڈگری لی ہوئی تھی، اور باپ بیٹی دونوں، کیا جھگڑا ہوا، کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب نے پہلے بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے بعد اپنے آپ کو جان سے مار دیا۔ بھائی تو وہ ہے جو لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ ذہنی دباؤ میں آ کر جرم نہیں کرنا ہے، اور خود وہ ڈاکٹر صاحب نے خودکشی کر لی، بیٹی کو مار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہوگا وہ جو اللہ نے کرنا ہے۔ تم تکوینی دائرے میں تم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، تقدیر کو تم نہیں بدل سکتے، تشریع تمہاری ذمہ داری ہے۔ شریعت میں جو کہا گیا ہے کہ یوں کرو یوں کرو، وہ تم پہ فرض ہے، اس میں تم سے پوچھ ہوگی، اور گڑبڑ کرنے کی صورت میں اللہ نے معاف نہ کیا تو عذاب بھی ہوگا، اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں، لیکن تکوینی اعتبار سے تم پابند نہیں ہو، کہ پھر آخر میں ہوا کیا اس کے تم پابند نہیں ہو۔ جو صحیح کام ہے، جو صحیح بات ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ کہتے ایک حکیم صاحب تھے، ان کا توکل بڑا مشہور تھا، توکل والے آدمی تھے، اور دواخانے پر جاتے، مریض آتے، ان کو نسخہ لکھ کے دیتے، دوا لکھ کے دیتے، بہت معمولی سی ان کی تھوڑی سی فیس تھی، وہ لیتے۔ اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں گھر سے جاتا ہوں تو مجھے جو آج کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ لکھ دیا کرو۔ تو جب بھی وہ گھر سے جاتے تو بیگم روزانہ ایک چھوٹی سی پرچی پکڑا دیتی، وہاں جا کر پہنچ کر کھول کے دیکھتے، بھئی جو بھی اس کے اندر چینی، آٹا، سبزی جو بھی لکھا ہوتا، یہ اتنی اتنی چاہیے۔
تو کئی سال سے ان کا یہی حساب کتاب تھا، یہی ترتیب تھی. جب شام کو دواخانہ بند کر کے نکلتے تو جو مریضوں سے پیسے آئے ہوتے تھے اس کی وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی لیتے اور گھر چلے جاتے. اسی طرح زندگی چل رہی تھی. کچھ مال جمع کرنے کا بنتا نہیں تھا حساب کتاب، جو کمایا خرچ ہو گیا. ایک دن جب دواخانے پر پہنچ کے پرچی کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا بیٹی کے جہیز کا سارا سامان. بیٹی کے جہیز کا سارا سامان. بیٹی بڑی ہو گئی، انہوں نے اللہ سے آسانی کی دعا مانگی. پرچی پلٹ کے اپنے سامنے رکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ تو عزت رکھ لے، ساری زندگی میں نے جو سودے لکھ کے دیتی ہے میں تقریباً لے جاتا ہوں سارے، یہ آج اس نے سودا لکھ دیا، یہ میں کہاں سے لے کے جاؤں گا. بیٹی کی جہیز کا سارا سامان. تو چند گھنٹے گزرے تھے کہ ایک مریض جو ہے وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچا حکیم صاحب کے پاس. اور لمبا واقعہ ہے. اس مریض نے ان سے اجازت لے کر فون کر کے ٹرک منگوایا پورا جہیز کے سامان کا. اور یہ اس مریض کو جانتے بھی نہیں تھے. اس نے جو کہانی سنائی تو اس کی بھانجی تھی اور وہ اس کی شادی تھی اور وہ پاکستان آئی تھی. تو وہ جس ملک میں بھی تھے، انڈیا میں تھے غالباً یا پاکستان میں، بہرحال باہر سے آئی تھی، اس کی شادی تھی اور وہ یہاں آ کے ایکسیڈنٹ میں مر گئی. تو جہیز سارا تیار تھا اس کا، تو وہ مر گئی تھی. اور اس مریض کو کبھی حکیم صاحب سے علاج کرانے پر فائدہ ہوا تھا اور کیا. تو وہ آج بھی کوئی دوا وغیرہ لینے آیا اور اس نے حکیم صاحب کو پریشان دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. شام کو حکیم صاحب گھر پہنچے تو وہ ٹرک جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے. تو ساری زندگی حلال کمایا. اللہ رب العزت نے جو اللہ کے نبی کی شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے. نتیجہ نہیں سوچا کہ آخر میں کیا ہوگا. جو زیادہ ہوشیار بن کے دکھاتے ہیں، کبھی آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ گیا ہو اور وہ آگے آگے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہو کہ نہیں یوں اور یوں، آپ کہیں گے اچھا بھائی تو زیادہ ہوشیار ہے تو خود ہی کر لے جا. تو جب شریعت نے رہنمائی دی ہوئی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، یہ سب ضروری ہے. یہ حکیم صاحب تدبیر ہی تو کرتے تھے، روزانہ جو پرچی لے کے جاتے تھے، پھر دواخانہ کھول کے بیٹھتے تھے، پھر مریضوں سے فیس لیتے تھے. یہ سب تدبیر ہے لیکن جائز حد میں ہے. تو جائز حد میں اپنی تدبیر کریں. لیکن یہ جو ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ پھر ہوگا کیا، آگے رزلٹ بتاؤ، بھائی وہ تکوین کی لائن ہے، وہ تمہارا اختیار اس میں ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو. نتیجے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کرے گا. رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ اللہ. جو کام تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تم کتنی چھلانگیں مار لو وہ نہیں ہوگا، اور جو کام تمہارے نصیب میں ہے بظاہر تم نے کوئی بڑی کوشش نہیں کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیں گے، اور جب نصیب میں ہوگا تب کروا دیں گے. لہذا وقت کے حکم کو پہچانا جائے کہ اس وقت شریعت کا مجھ سے کیا حکم ہے، کیا مطالبہ ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہے وہ جان لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. آگے رزلٹ کیا ہوگا نہیں پتہ. اب ہم آتے ہیں اس سارے مضمون کو حالات حاضرہ کے ساتھ جوڑنے کی طرف. آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ایسی کسی کمپنی کی سگریٹ نہیں خریدی، ایسی کسی کمپنی کا شیمپو، سرف، سوڈا، صابن، جو بھی گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں یا پینے کھانے کی چیزیں وہ نہیں خریدی، تو میں تو ویسے بھی 6 مہینے میں ایک مرتبہ یہ چیز خریدتا ہوں. میرے خریدنے سے نہ تو ان کو کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوگا اور نہ ہی میرا خریداری چھوڑ دینے سے ان کو کوئی نقصان ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار بس صحیح ہے، میں خریدوں گا کیونکہ میرے خریداری چھوڑ دینے سے کوئی ان کو بڑا نقصان نہیں ہوگا. میں کون سا کوئی کروڑوں روپے کا مال خریدتا ہوں، 4 انے ان کے کم ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، تو رہنے دو بس. یہودی کمپنیوں کا بائیکاٹ نہیں کروں گا. کئی لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوگا. بھائی رزلٹ تیرے ذمے نہیں ہے نا، تیرے ذمے اس وقت حکم ہے کہ شریعت تجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے. بندے نے کہا
بندے کو کوئی امید ہو کہ یہ کام ہو جائے گا تو تبھی وہ کام کرتا ہے نا. اگر پتا ہو کہ یہ کام مجھ سے ہوگا نہیں پھر پنگا کیوں لیتا ہے بندہ؟ تو کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے، تم جنگ جیت جاؤ گے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ عزت نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ کافروں سے جیتو. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کافروں کا مقابلہ کرو، غلامی قبول نہیں کرو. تو جیتنے کا ہمیں حکم بھی نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنے کا ہے. ہم اپنے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، باقی وہ رب کا کام ہے کہ جیت کس کی ہوگی اور ہار کس کی ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ بہت عجیب ہے. فإن أمره كله له خیر، اس کا تو سارے کا سارا معاملہ بھی کا ہی ہے. ایمان والا ناکام ہوتا ہی نہیں. ضراء صبر فكان خيرا له، ان اصاب اگر اس کو تکلیف پہنچے گی وہ صبر کرے گا، صبر کے ذریعے سے نیکیاں کمائے گا، اس کے لیے فائدہ ہوگا. وإن أصابته السراء شكر كان خيرا له، اگر خوشی ملے گی کامیابی ملے گی تو شکر کرے گا، اس کے ذریعے ثواب کمائے گا. تو اس کے معاملے میں تو نقصان گھاٹا ناکامی ہے ہی نہیں، تو بس کامیاب ہے. تو کہا کہ ہمیں تو حکم مقابلے کا ہے، جیتنے کا بھی نہیں ہے. اور صحیح کہا اس نے. تو آپ کو اس وقت حکم یہ ہے کہ جو کمپنیاں دشمن کے ہاتھ پاؤں مضبوط کر رہی ہیں ان کمپنیوں کے پاس تمہارے نہیں جانے چاہیے. یار میرا ان کی بوتل نہ خرید کر، ان کی سگریٹ نہ کر، ان کی چیز نہ خرید کر ان کو کون سا نقصان پہنچ جائے گا؟ یہ سوال آپ نہ کریں. اس وقت آپ کو جو شریعت کا مطالبہ ہے بس آپ اس کو اسی طریقے پہ جہاں پر بھی برا ہو، ظلم ہو، خرابی ہو، آپ اس سے ہٹ جائیں، آپ اس کا ساتھ نہ دیں، آپ جگہ پہ کھڑے نہ ہوں، آپ وہاں موجود نہ رہیں. آپ کسی کو زبان سے منع کر سکتے ہیں، آپ اس کو منع کریں کہ بھئی یہ کام نہیں. اب آپ کہتے ہیں میرے ہٹ جانے سے کیا وہ کام بند ہو جائے گا؟ وہاں دیکھنے گیا بھی نہیں تھا، میں تو کسی اور کام سے گیا تھا. ادھر پہلے سے مجرا چل رہا تھا تو میں ادھر بھی جاتا تو وہ تو چلتا رہتا. میں کھڑا ہو جاؤں، میں نہ کھڑا ہو جاؤں، کیا فرق پڑے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں. جو شریعت کا حکم ہے آپ وہ کریں، اتنا کریں. باقی آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تسلیم ہے. تو حکم اللہ کا پورا ہوتا ہے. تکوینی اور تقدیری اعتبار سے جو حالات آنے ہوتے ہیں، جو صورتحال بننی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی مرضی کی ہے. اس میں میرا آپ کا بالکل کوئی دخل نہیں ہے. نہ ہم اس کو بچیں، نہ ہم اس کو کسی بھی اعتبار سے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہم نہیں ہو سکتے. ہاں، جو تشریعی لائن ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے میں اور آپ پابند ہیں. اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو ایک دو مثالیں رکھی ہیں، کچھ ڈاکٹروں کی، کچھ اور لوگوں کی، اس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کسی کے پاس انتظامات ہوتے ہیں، کسی کے پاس فوج ہوتی ہے، کسی کے پاس ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ان کو غالب کرنا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں. بدر کے کیا ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اچانک فرمایا کہ جو لوگ ابھی میرے ساتھ مسجد میں ہیں چلو چھاپا مارنا ہے. تو بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں 15 منٹ 20 منٹ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہمارا گھوڑا یا تلوار یا وہ عوالی مدینہ میں ہے، اسی مدینے کے ذرا سمجھو کہ 8-10 گلیاں دور محلے میں، وہاں پر بس ہم ابھی اپنی چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جو ابھی فوراً میرے ساتھ چل سکتا ہے وہ چلے، جس کو گھر جانا پڑے گا یا عوالی مدینہ جانا پڑے گا وہ رہنے دو. تو ابھی مسجد سے اچانک اٹھ کے جانا ہے، نکلنا ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہتھیار
جنگ کے قابل تو نہیں تھے ان کے پاس. جنگ کا سامان الگ ہوتا ہے، عام دنوں میں اٹھا کے چلنے کا سامان الگ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو لے کر چلے. وہ 300 اسی لیے 313 تھے، زیادہ نہیں تھے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھروں سے واپس آنے والوں کو کہا تھا تم رہنے دو، جو ابھی ساتھ چل رہے ہیں وہ چلے. اور کرنا کیا ہے جی؟ کچھ دکاندار جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ سامان ہے، کچھ پیسے ہیں، اور وہ جا کر وہ پیسے کس کو دیں گے؟ مکہ کے کافروں کو دیں گے. اور مکہ کے کافر اس پیسے سے کیا کریں گے؟ فوج کو مضبوط کر کے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے آئیں گے یا کچھ اس کا استعمال کریں گے. تو ان تاجروں کو آپ آج کی زبان میں سمجھیں، میک ڈونلڈ کو، پیپسی کو، یونیلیور کو، ایریل سرف کو، اور جناب جو یہ کمپنیاں ہیں، سمجھو یہ وہی کمپنیاں گزر رہی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو روکنا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام ان صحابہ کو لے کر چلے. اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے لِيُذْهِبَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ عَنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے کچھ گند تھا صحابہ کے ذہن میں، ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ نے وہ گند دھو دیا بارش کر کے. پوری بات نہیں ہے. ہوا کیا تھا کہ ادھر سے ابو جہل آ گیا فوج لے کر، 1000 کا تیار لشکر، ان کے پاس آئرن ڈومز ٹیکنالوجی، مرکاوا ٹینک کی ٹیکنالوجی، اور جناب جو مشینیں آپ سمجھ لو پہلے سے تھی ان کے پاس، وہ لے کر آ گئے. اور انہوں نے پہلے وہ جو بدر کا جو وادی تھی، بدر کا جو میدان تھا، اس میں اپنی پسند کی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. سیدھی زمین اور سخت زمین، جہاں کنکر پتھر زیادہ تھے، مٹی نرم مٹی نہیں تھی، تو وہاں گھوڑوں کے پاؤں اچھے جمتے ہیں، بھاگنے والا تیز بھاگ سکتا ہے، وہ جگہ زیادہ اچھی تھی. نبی کریم علیہ السلام بعد میں پہنچے وہاں. وہ قافلہ جو کمپنیوں کا تھا، تاجروں کا، وہ تو نکل گیا ڈوج دے کر. اور نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بدر میں اب لڑائی تیار ہے. تو وہاں جب ادھر گئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالنے شروع کیے، وہ کیا تھے؟ وہ تیری کی یہ جگہ ہمیں ملی ہے، اچھی جگہ تو ساری دشمن نے گھیر لی، ہمیں تو یہ نرم مٹی والی ٹیلے دار اونچی نیچی جگہ ملی. اتنی نرم مٹی، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو کانوں میں آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے. یہ جگہ ہمیں ملی ہے، ادھر ہم بھاگ سکیں گے نہ، ہمارے گھوڑے بھاگ سکیں گے، کیسے لڑائی کریں گے ہم؟ اور شیطان نے اس طریقے پہ وسوسے ڈالنے شروع کیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بارش برسائی، اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ یہ جو نرم جگہ تھی، یہ پانی لگ کے اچھی طرح بیٹھ گئی. اور وہ جگہ مٹی کے اوپر جب ترائی کر دو، چھڑک دو تو جم جاتی ہے نا، صحیح ہو جاتی ہے. اور جہاں دشمن تھے سخت پتھریلی جگہ پر، وہاں جو اوپر مٹی تھی، اس کی وجہ سے کیچڑ بن گیا، پھسلنے لگے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ بدل دیا دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ آپ کو دشمن کا سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ملا تو صورتحال کیا تھی. صورتحال یہ تھی کہ تم چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کا جو قافلہ ہے تاجروں کا، اس سے سامنا ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ تمہارا سامنا لڑائی والے لشکر سے ہو جائے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے کہ بھئی آپ کو لڑائی والے لشکر سے سامنا ہے یا بغیر ہتھیار والے قافلے سے سامنا کرنا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام یہی کرتے کہ جی بغیر لڑائی والے قافلے کو ہم نے پکڑنا ہے، جن کے ساتھ فوج نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی ترتیب کے خلاف تھا یہ. حضرت قافلے کو چھاپا مارنے نکلے تھے جن کے پاس فوج نہیں تھی، اور اللہ فرمایا کہ میں نے تمہارا سامنا کرا دیا اس قافلے کے ساتھ جو کہ فوج والا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا یا اللہ وہ اتنے سارے، ان کے پاس ہتھیار پورا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ پوچھا نہیں، جو حکم اللہ نے دیا تھا اس پہ چل پڑے. اب نتیجہ آگے اللہ نے کرنا ہے جو بھی ہے.
لہٰذا شریعت کا حکم آ جائے اس کے بعد یہ فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جی پھر ہوگا کیا، ڈیرے بائیک آؤٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، یا جناب اس فلسطینی مجاہد کے پتھر اٹھا کے ٹینک کے اوپر مارنے سے کیا ہو جائے گا، فلاں یوں کام اس سے پھر آخر میں کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا۔ رزلٹ کے تم پابند نہیں ہو، تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، جو حکم ملتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو۔ آپ کی مرضی کچھ اور ہے، دین کے حکم کی مرضی کچھ اور ہے، تو آپ دین کے حکم پر آ جائیں اور اپنی مرضی کو آپ چھوڑ دیں، تب آپ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی بہت ساری وہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ تو پاکستانیوں کی ہوتی ہیں، اور پاکستانی جو ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد اس کو یہودیوں کو فرنچائز کی فیس دیتا ہے، تو اگر ہم ان کی چیز نہیں کھائیں گے، نہیں خریدیں گے تو وہ پاکستانی مر جائے گا، اور غازی میں وہ سارے پاکستانی ہیں، ان کے گھر میں فاقہ ہوگا، بھوک ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کا جواب قرآن پاک ہے کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء یہاجروا، جو لوگ ایمان والے تو ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے وہ چیزیں نہیں چھوڑی جن کے چھوڑنے کا حکم ہے، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہارا ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دیں جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ آپ وہ کمپنی چھوڑ دیں، آپ وہ فرنچائز چھوڑ دیں۔ تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی یعنی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا جن کو حکم ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے گھر میں بھوک بے روزگار ہوتا ہے، ہاں جب وہ اس چیز کو چھوڑ کے آ جائے اس کے ہم اس کی فکر کریں گے کہ بھئی اب اس کو دوبارہ کھڑا کرو، ابھی یہ اپنے کسی بھی نام سے، دین کے نام سے، نتھو خیرے کے نام سے، کسی بھی نام سے کمپنی بنائے، اب ہم اس کی چیزیں جو ہے دیں گے تاکہ یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اپنے پیروں پہ۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس چیز کی کہ ہم تشریعیات کے پابند ہیں، شریعت کا جو حکم ہوتا ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم تکوینیات کے نہ تو پابند ہیں اور نہ ہی ہمارا اس پہ کوئی زور چلتا ہے، لہٰذا جو حکم ہمیں دیا پورا کرنا چاہیے۔ اس کو پورا کرنے کے بعد آخر میں رزلٹ ہوگا کیا، رزلٹ ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے خلاف ہوگا، اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اصحاب بدر نے یہی کام کیا تھا کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ اس کے مطابق چلے گئے، آگے نتیجوں کو بدلنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایمان بھی نصیب فرمائے اور اس چیز کی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔